رانا مبشر آپ کی خدمت میں حاضر جی. کل امریکن یو ایس ایڈ کے تھرو ایک بائیلیٹرل ایگریمنٹ سائن کرنے جا رہے ہیں جی حکومت پاکستان کے ساتھ. یہ پہلے سال کی فنڈنگ ہوگی. کیری لوگر انہینسڈ پارٹنرشپ ہوگی جی. اس میں $1.035 بلین آنے ہیں جی پہلے سال کے لیے. تھوڑا سا اس کا آپ کو میں بریک ڈاؤن دیتا چلوں جی. $200 ملین آلریڈی ریلیف کے لیے استعمال ہو چکے ہیں. جو فلڈ آیا جی اس میں جو ریلیف کی ایفرٹس کی گئی اس میں $200 ملین امریکن پہلے ہی استعمال کر چکے ہیں. میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں جی. $1.035 بلین آنے ہیں جی. میں اس کو انگلش میں بھی بتاؤں گا جی آپ. اس میں سے $200 ملین آلریڈی یو ایس ایڈ خرچ کر چکی ہے فلڈ ریلیف کے لیے. اور جو بقیہ رقم ہے جی وہ ہے $8.35 ملین. یہ کل سے آئے گی. میں ذرا انگلش میں اس کو بتاتا چلوں جی. یو ایس ایڈ ول سائن ٹمارو جی. کل کی بات کروں, آنے والے کل کی بات کروں. ول سائن اے bilateral agreement with the government of Pakistan representing funding for the first year of the Kerry Lugar enhanced partnership with Pakistan. $1.035 بلین اس میں ملنے ہیں جی پہلے سال کے لیے. $200 ملین آلریڈی دیے جا چکے ہیں, اسپینڈ ہو چکے ہیں پاکستان پہ. ٹھیک ہے جی. اور they have spent this money on the flood relief, $200 million, and the remaining amount is $8.35 million. It's a taxpayers money جی. امریکن ٹیکس پیئر کی منی ہے یہ. اور امریکن ٹیکس پیئر کی منی صحیح طریقے سے استعمال ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی, اس کے لیے بھی اقدامات کیے گئے ہیں. The US is taking proactive steps to assure that the funds are well spent and accounted for. اس کے لیے انہوں نے کیا کیا جی؟ اس کے لیے انہوں نے کیا یہ ہے جی کہ ایک اینٹی فراڈ ہاٹ لائن جو کہ پچھلے ہفتے انہوں نے اناؤنس کی تھی وہ انہوں نے انٹروڈیوس کی. میں اس کو ذرا انگلش میں بھی بیان کرتا چلوں جی. These include pre-award assessments of potential implementing partners and strong oversight by the USAID Office Inspector General, including a new anti-fraud hotline just announced last week. جو پرو ایکٹیو اسٹیپس لیے جا رہے ہیں جی اس میں ایک اینٹی فراڈ ہاٹ لائن ہے, وہ بھی انہوں نے پچھلے ہفتے اناؤنس کی ہے, تاکہ پیسے جو ہیں جی جتنے پیسے استعمال ہو رہے ہیں ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہو سکے, پتہ چل سکے کہ جو بھی پیسے استعمال کیے جا رہے ہیں وہ صحیح طریقے سے استعمال کیے جا رہے ہیں یا نہیں کیے جا رہے. ہاٹ لائن بھی ایک بنا دی جی, اینٹی فراڈ ہاٹ لائن بھی ایک بنا دی گئی ہے تاکہ پتہ چل سکے کہ امریکن ٹیکس پیئرز کی منی, امریکن جو یہ پیسہ بھیج رہے ہیں یہ سب امریکن ٹیکس پیئر منی, جو امریکن سٹیزنز ہیں, امریکن لوگ ہیں, وہ جو پیسے دیتے ہیں جی اپنی حکومت کو, وہ پیسے پاکستان میں استعمال ہوں گے. سو آبویسلی جی اس سے ٹیکس پیئرز منی جی, امریکن ٹیکس پیئر کے پیسے ہیں یہ, اور وہ چاہتے یہ ہیں کہ جتنے پیسے بھی پاکستان کو دیے جا رہے ہیں وہ صحیح طریقے سے اور صحیح جگہ پہ استعمال ہو سکیں. اس کے لیے انہوں نے ایک اینٹی فراڈ ہاٹ لائن بھی اناؤنس کر دی ہے. اس کے علاوہ جو پروگرامز ہیں جی, جو پیسے آئیں گے جی اس پہ پروگرامز ہوں گے. پروگرامز کیسے اس کو کریں گے اس کا بھی ایک پورا طریقہ کار واضح کیا گیا ہے جی. اس میں پاکستان کی گورنمنٹ کو دیے جائیں گے پیسے, این جی اوز کو دیے جائیں گے پیسے, اور اس میں دیکھا جائے گا کس جگہ پہ استعمال ہو رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے جی. اور اس کے پروگرامز جو ہیں جی ان کی بھی اسیسمنٹ ہوگی پہلے, اور اس کے بعد پیسے دیے جائیں گے. اس کے علاوہ امریکنز پیسے تو خرچ کرتے ہیں جی پاکستان میں, اور پیسے دیتے بھی آئے ہیں اور ابھی بھی دے رہے ہیں جی, لیکن ایز سچ اس کی کوئی اکنالجمنٹ نہیں ہوتی.
اور کہا یہ جاتا ہے جی کہ امریکن نے اگر پیسہ دے دیا تو کون سا ہمارے پہ احسان کیا جی. لیکن دا پوائنٹ از کہ اگر وہ پیسے دے رہے ہیں تو وہ پاکستان کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے دے رہے ہیں, مختلف شعبوں میں دے رہے ہیں پیسے. اور خیبر پختونخوا کا جیسے جی فلڈ ریلیف ایفرٹس کا میں نے ذکر کیا کہ $200 ملین آلریڈی وہاں پہ اسپینڈ کیا جا چکا ہے. خیبر پختونخوا کے ہی انفراسٹرکچر کو چینج کرنے کے لیے بھی پیسے لگائے جائیں گے جی. اس میں بریجز بھی ہیں, پاور پلانٹس بھی ہیں, پبلک ہیلتھ سیکٹر بھی ہے, اور اس کے علاوہ جناب ایگریکلچر بھی ہے. $21 ملین اس میں خرچہ آئے گا. یو ایس ایڈ کے پروگرامز باقی جو پاکستان کے علاقے ہیں جی وہ کس کس جگہ پہ وہاں پہ پیسے استعمال ہو رہے ہیں. پشاور ہے جی, مالاکنڈ ہے, ہیلتھ اینڈ پاپولیشن اینڈ نیوٹریشن سیکشن ہے, اس میں پیسے استعمال ہو رہے ہیں جی. ڈیموکریسی اینڈ گورننس جی, اکنامک گروتھ, یو ایس ایڈ پروگرامز ان بلوچستان, اور ارتھ کویک کے ریکنسٹرکشن میں بھی پیسے استعمال ہوئے. ایک مرتبہ پھر بتاتا چلوں جی کہ پیسے تو امریکنز دیتے ہیں, چاہے وہ زیادہ دیں یا تھوڑے دیں, یہ ہر ایک دس از اے ڈیبیٹیبل ٹاپک جی, اس پہ تو لوگ کوئی نہ کوئی بحث جاری رکھتے ہی ہیں اور ہوتی رہتی ہے اس پہ بحث. بٹ دا پوائنٹ از کہ وہ پیسے دیتے ہیں, لیکن امریکن جو پیسے دیتے ہیں اس کی اکنالجمنٹ ایز سچ نہیں ہے, یا خود شاید امریکنز اس کو اتنا بتانا نہیں چاہتے کہ جی ہم نے پیسے پاکستان کو اتنے دیے ہیں یا نہیں دیے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ان کو شاید کریڈٹ نہ ملے جی, وہ شاید یہ چاہتے ہو کہ ان کو کریڈٹ ملے نہ ملے, اس پہ کوئی حرج نہیں ہے. لیکن دا پوائنٹ از کہ ڈو اسپینڈ منی ان پاکستان. تفصیلات میں جاتے ہیں جی, تفصیلی گفتگو کر لیتے ہیں اور ذرا پتہ چل جائے کہ جی یہ ہے کیا چیزیں. یہ کیری لوگر انہینسمنٹ پارٹنرشپ کیا ہے جی پاکستان کے ساتھ, اور یہ اینٹی فراڈ ہاٹ لائن کیا ہے جی جو کہ اسٹیبلش ہوئی ہے, اور اس کے علاوہ جو مختلف شعبوں میں پیسے امریکنز یو ایس ایڈ کے تھرو دے رہی ہے وہ ہے کیا, اور وہ کیسے استعمال ہوں گے. تو بڑی کنفیوژن ہے یہاں پہ کہ جی پیسے استعمال ہوں گے تو کیسے ہوں گے, کس طرح ہوں گے. میرے خیال میں وی شوڈ گیٹ دس تھنگ فرام دا ہارسز ماؤتھ. میرے ساتھ موجود ہیں جی باب ولسن ہے جی, ہیڈ آف یو ایس ایڈ مشن ان پاکستان جی. ان سے بات کرتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں جی اس بارے میں. تفصیلات وہی بیان کر سکیں گے, اور بڑی میرے خیال میں ڈیٹیل تفصیلات ہمیں چاہیے ہوں گی, اور آپ لوگ بھی سننا ضرور چاہیں گے. میں اسلام آباد چلتا ہوں جی, جہاں پہ میرے ساتھ موجود ہیں باب ولسن, ہوز ہیڈ آف یو ایس ایڈ مشن جی ان پاکستان, اور ان سے گفتگو کرتے ہیں جی. ہائی باب, ہاؤ آر یو؟ Hey, I'm great. Thank you very much. How are you? I'm good. So tomorrow you are going to go for a bilateral agreement with the government of Pakistan, and it's called the Kerry Lugar Enhanced Partnership. What exactly Correct. is this Kerry Lugar Enhanced Partnership? Okay, that's a good question. Thank you very much for asking. Tomorrow marks the first official year of the Kerry Lugar Berman bill of an enhanced partnership with Pakistan. We will be signing an agreement with the government tomorrow afternoon, and it will encompass the funds that we have for a number of projects and activities that we're going to be doing in partnership with Pakistan. Now that's the key qualifier under this program. The funds have been authorized under what they call the Enhanced Partnership with Pakistan Act, otherwise known as the Kerry Lugar Bill. Now that means that we are enhancing our partnership with Pakistani institutions, governmental, non-governmental, private sector, supporting Pakistani initiatives as opposed to supplanting them with parallel operations, taking our cue from the leadership of Pakistani governmental and private sector leaders, supporting their ideas for their development and their progress. Okay, so Bob, you have already spent like $200 million on the flood relief, right?
Correct. This was part of the Kerry-Lugar bill, the first installment of the Kerry-Lugar bill. Let me put it this way, right? So, so now what Pakistan will be getting is $8.35 million, right? Correct. Okay. So it's American taxpayers' money, and you people are spending it in Pakistan for to help out Pakistan in different fields. But you have also gone for a anti-fraud hotline. So what is anti-fraud hotline? What exactly does it mean? Okay. Just let me establish the facts here. Tomorrow we sign for $834 million. We have another $200 million that will be coming shortly to us down here, and the total will be over $1 billion, the figure that you cited earlier. And we have provided some of that funding already for programs in support of the flood relief and actually some programs of the government, the Benazir Income Support Program, which, as an example, which provides income support to vulnerable and poor families through women heads of household. The fraud hotline has received a lot of attention recently because we rolled it out last week with the Minister of Finance. The fraud hotline is one aspect of our monitoring program. It enables the citizenry to call in and provide feedback or to provide comments on suspected fraud, abuse, misuse of U.S. government funds that we have programmed together with Pakistani institutions. So it is the citizenry that benefits from this hotline, and of course us. We will take their comments and we will follow up on them and try to weed out any problems and correct them. In addition to the hotline, however, we've got a normal program of regular audits, of program oversight through program managers, third-party monitors. We establish these programs in partnership with our counterpart institutions, so we both have mutual accountability. So, for example, the government has also got its staff, its officials, its functionaries in the field monitoring these things. We also get reports from the government officials. In fact, the programs that we've had on quick disbursements for vulnerable individuals, primarily the IDP program that we had last year and the Benazir Income Support Program, have actually got very strong financial control and recipient information systems that we rely on as a matter of course. So it's not just our monitoring; it's the partners monitoring that we also benefit from. Now, the hotline, I think, is a interesting novelty and new development here, because again, it enables an additional source of feedback on our programs, which didn't exist before. People might call in, they might leave voicemail messages, they could use the internet to notify us of suspected problems, and we will follow up with them. Now, in the ceremony that we had last week, the finance minister was there, and he endorses this kind of program. I think where our programs are joint with the government, everybody will benefit from them. People will have more confidence in what we're doing. They'll find out about our follow-up measures, and hopefully we'll get
we'll get the opportunity to respond directly back to individuals who have raised some concerns to us and thank them, and also let them know what's happened with their feedback. Bob, you said that the accountability will be made by your partners also. Who are those partners? Okay. We have approximately 50% of our program for this year oriented towards government institutions, both at the federal and at the provincial level. So they are our partners, the government ministries of education, of health, agriculture, planning departments, the public works, public health engineering departments in the provinces. We establish common objectives with them, and so it's what we call mutual accountability. We have a joint responsibility for making sure that those objectives are met. And it really is. I mean, it's much different than how we were operating before, where we might have an international organization or a U.S. organization which acted as kind of a middleman between us and the Pakistani institution that we really wanted to work with. So the process now is establishing mutual objectives, engaging U.S. aid monitoring, as well as the public sector or the private sector monitoring in this case. And then, you know, we've got a double kind of approach, or a mutual approach to monitoring our programs. Okay. Let's talk about the energy sector, because in the energy sector we have a load shedding of almost like 16 hours a day. There are blackouts of like 16 hours a day, and the USA through United States have been like helping them out to eliminate load shedding in Pakistan by like this is like the electricity, the natural gas, and increase of supply of natural gas and electricity. What exactly does it mean? You are spending, if the funding is something like $146 million, $146 million, and this is from the November 2009 to December 2014. How can you like eliminate load shedding from Pakistan? Is there like a plan over here or what? Okay, actually our program is really quite modest, and it by no means does it address the shortfalls in the energy sector, but it's something, and